میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ ہم یقین رکھتے ہیں کہ اللہ ہر چیز بغیر کسی شے کے تخلیق کر سکتا ہے۔ جب اللہ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا تو اسے اس مٹی کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ وہ چاہتا تو ہمیں کسی اور چیز سے یا بالکل کسی چیز کے بغیر بھی پیدا کر سکتا۔ حقیقت میں اللہ جب کچھ بنانا چاہتا ہے تو صرف وہ جا کہتا ہے اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اللہ کی ذات عظیم ہے اور اس کی قدرت لامحدود ہے۔ ہر چیز اور ہر ایک کا مالک اللہ ہی ہے اور ہر چیز اسی کی طرف لوٹنے والی، وہی تمہارا اور میرا رب ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم خالق پر یقین نہیں رکھتے، ہم یہ نہیں مانتے کہ کوئی معبود ہے، کوئی اعلیٰ معبود۔ ہم یہاں محض اتفاقاً موجود ہیں۔ ایک سادہ دلیل جو اس بات کو غلط ثابت کرتی ہے یہ ہے کہ جب سے ہماری نسل یعنی حضرت آدم سے لے کر آج تک اور قیامت تک ہر انسان میں کئی ایسی چیزیں ہیں جو صرف اسی کی ہیں اور کسی اور کی نہیں۔ نہ تو وہ ماضی میں کبھی کسی اور میں تھیں، نہ حال میں ہیں اور نہ ہی مستقبل میں ہوں گی۔ مثال کے طور پر آپ کی انگلیوں کے نشان، آپ کی ہر انگلی کا نشان بالکل منفرد ہے۔ آپ کی ہر انگلی کا نشان صرف آپ کا ہے، نہ تو شروع سے کسی کے پاس آپ جیسا فنگر پرنٹ تھا، نہ مستقبل میں کسی کے پاس ہوگا۔ ایک اور مثال آپ کی آنکھ کے آئرس کا نشان ہے جو پوری طرح سے آپ کا ہے۔ اس سے آپ کی پہچان بغیر کسی غلطی کے کی جا سکتی ہے، کبھی کوئی بھول چک نہیں ہوتی۔ اگر ہم یہاں محض اتفاق سے موجود ہوتے تو یقیناً اتفاقاً بہت سے لوگوں کے آئرس پرنٹس ایک جیسے ہوتے، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو جاننے کا ایک طریقہ جانوروں کو دیکھنا ہے۔ آج تک کوئی دو زیبرے ایک جیسے دھاریوں والے نہیں ہوئے اور نہ ہی کوئی دو جرافے ایک جیسے دھبوں والے۔ اسی طرح کوئی دو چیتے، تیندوے یا شیر ایک جیسے دھبے یا دھاریاں نہیں رکھتے۔ اللہ کی شان ہے، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہر چیز کو بے مثال خوبصورتی اور کامل ترتیب کے ساتھ بنایا ہے۔ ہر چیز آخرکار اسی کی طرف لوٹتی ہے۔ انسان خود کو کتنا ترقی یافتہ سمجھتا ہے، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ یہ ترقی اللہ کی تخلیق کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اللہ ہمیں اپنے قریب لانے کے لیے جو طریقے استعمال کرتا ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ ہمیں ایسی آزمائشوں میں ڈالتا ہے جو ہمیں نیگیٹو محسوس ہوتی ہے۔ اگر آپ دنیا کی طرف دیکھیں تو اس میں بے یقینی ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ آپ اس کی طرف رجوع کریں، اس کے علاوہ کوئی اور وجہ نہیں ہے۔ بے چینی ہوگی، کیوں؟ کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ آپ اپنے تعلق کو اس کے ساتھ بہتر بنائیں۔ جب آپ کو اپنے کاروبار میں پریشانی ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے یا بڑا نقصان ہوتا ہے یا کچھ پوری طرح سے تباہ ہو جاتا ہے، تو ایک مومن کے لیے اس کا صرف ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے قریب آئیں، اور اگر آپ ان میں سے کسی بھی چیز یا کسی بھی نیگیٹو صورتحال کی وجہ سے اللہ کے قریب آ گئے تو وہ یہ اللہ کی نعمت تھی، یہ اللہ کی رحمت تھی، یہ اللہ کا انعام تھا۔ اگر آپ کی ٹانگ کٹ گئی اور اس کی وجہ سے آپ نے اللہ کی طرف رجوع کیا تو یہ اللہ کی رحمت ہے۔ لیکن اگر اللہ نے آپ کو نوازا، آپ کو سب کچھ دیا، آپ کو ہر آزمائش میں کامیابی ملی، آپ کو اختیار دیا، خوبصورتی دی، علم دیا، بہت کچھ عطا کیا، اور یہ سب کچھ آپ کو اللہ سے دور لے گیا، تو یہ اللہ کی رحمت نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اللہ کی نعمتوں کو سمجھیں اور انہیں اپنے لیے اللہ کے قریب آنے کا ذریعہ بنائیں۔ میرے بھائی اور بہنوں، جب اللہ آپ سے کچھ چاہتا ہے تو وہ آپ کی زندگی میں آزمائش ڈالتا ہے۔ جب وہ آزمائش ڈالتا ہے تو اس کے قریب آئیں، فکر نہ کریں۔ اب پہلے شخص نہیں ہے جو بیمار ہے، اب پہلے شخص نہیں ہے جو تکلیف میں ہے، اب پہلے شخص نہیں ہے جنہیں وہ نقصان ہوا ہے جو آپ کو ہوا۔ نہیں، آپ سے پہلے لاکھوں لوگ تھے اور آپ کے بعد بھی لاکھوں ہوں گے، لیکن آپ اللہ کے لیے خاص ہیں۔ وہ آپ سے محبت کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کی طرف آئیں۔ ایک مومن جس کے دل میں تھوڑا سا بھی ایمان ہو، وہ فطری طور پر یہ سمجھ جائے گا کہ مجھے اللہ کی طرف رخ کرنا چاہیے، میں اللہ کے لیے اپنے ہاتھ اٹھاؤں، میں توبہ کروں، اپنی زندگی بدلوں، کچھ بہتر کرنے کی کوشش کروں۔ یہ سب اللہ کی پکار ہے جو مجھے ان مشکلوں کے ذریعے بلا رہا ہے، اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں ایک کے بعد ایک دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بس دعا کو کبھی چھوڑیں نہیں، اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ دیکھیے اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں کہ وہی ہے جو مصیبت میں مبتلا شخص کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اللہ کے سوا کون ہے جو پریشانی میں گھرے ہوئے انسان کی فریاد کو سنتا ہے؟ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جنہیں ڈاکٹروں نے کچھ عرصے کی زندگی دی تھی، لیکن 6 سال بعد بھی وہ زندہ اور صحت مند ہے۔ یہ سب کیوں ہوا؟ کیونکہ اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ جب ہم بالکل بے بس ہو کر اللہ سے دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے اللہ، تیرے سوا کوئی نہیں جو میری مدد کر سکے، نہ میں خود کچھ کر سکتا ہوں اور نہ دنیا کی کوئی طاقت، تو اللہ فرماتا ہے کہ میں سنتا ہوں اور فوراً جواب دیتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے؟ نہیں، صرف اللہ ہی ہے۔ تو ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنانے کے لیے محنت کریں۔ نماز بہت اہم ہے، اور میں نے ایک راز جانا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی بہتر ہو جائے،
تو 5 وقت کی نماز کو خوش دلی اور شوق سے پڑھیں. تھوڑا سا پہلے آئیں, اپنی نماز کو مکمل کریں اور پھر واپس جائیں. یہی نماز آپ کی مدد کرے گی کہ آپ حرام سے دور رہیں گے. یہ آپ کی نیکیوں میں اضافہ کرے گی اور آپ کے خاندان میں اور برکت میں اضافہ کرے گی.